صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل معلوم لك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأمهاته وأولياء ملته وعلماء أمته وآل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ پاک کا تصور لے کے باواز بلند پڑھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد ناچیز حقیر پر تقصیر دی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما. صاحب صدر گرامی قدر صاحبزادہ والی شان پیرزادہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد حبیب الرحمن معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود اور مدینہ شریف کے مقدس سفر تو واپسی اور پھر ساڑھے گاؤں کے اندر اس محفل کے اندر تشریف لانا بڑی شفقت فرمائیے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی آپ اور آپ کے نال سانوں بھی سارے پھر مدینہ شریف کی آلی نصیب فرمائے. اور انہوں نے دائیں پہلے کے تشریف فرما فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے نقابت فرمائی. ساڑھے گاؤں دی ماشاءاللہ شان نے اور فاضل نوجوان نے عالم دین نے. اللہ تعالیٰ باقی ساڑھے آلے گاؤں بھی اس طرح اپنے بچیاں دینی تعلیم دلاون دی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ محمد افضل صاحب اور محمد آسن انہوں نے بڑے ذوق شوق نال محفل پاک کا انتظام کیتا جن دے وچ اسی سارے حاضر ہیں.
اب قبلہ پیر صاحب نے تواڈے ذوق نوں گائے بگائے جگائی رکھیا ہے. ہاں جی تے جدوں تسی سست ہوندے سو پھر جگا لیندے سو, جدوں سست ہوندے سو پھر جگاندے. میری واری آئی تے تسی ڈھلے پے گئے جی یار. تسی آکھیا کہ گھر دا بندہ ہے خیر ہے. ایندی نام کی گل سنی تے کیڑی گل تے میری نہیں ہے نا, گل تے سرکار دی ہے. حضرت صاحب نے بڑے اچھے لفظ بول دیتے. میں تے تانوں پتہ ہے ادنا جا نوکر خادم ہاں. ساڈے کول تے جڑے مہمان تشریف لے آندے نے اسی دا ارادہ رکھیدا بھی چلو کوئی دعا کر جان گے, کوئی نگاہ کر جان گے, کوئی ساڈا بھلا ہو جائے گا. تے 7 بجے تو حاضر ہویا مسجد وچ نماز رات جتنا ٹائم میں بیٹھا رہا اُنہ ٹائم تانوں بہنا چاہیے کیونکہ سارے بیٹھے رہے نا. لیکن جلدی انشاءاللہ ذرا سارے سبحان اللہ کہہ دو. بزرگاں تے بیماراں نوں چھڈ کے باقی ذرا گوڈیاں تو ہاتھ تو لا کے دیواراں نوں اگے ہو جاؤ ذرا ماشاءاللہ. نوجوان حضرات بچے بزرگ تے بیمار جڑے نے انہاں نوں چھٹی ہے, باقی اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ. اچھا بھی بہت زیادہ کوئی تھکے تو نہیں ہو پھر آنکھوں کا نعرہ تکبیر. قبلہ پیر صاحب دے حکم تے تسی اوویں چلو ساڈے نال بھی انہاں دے ذریعے کو پیار کر لو. ہاں جی نعرہ تکبیر. دوویں ہاتھ اٹھنے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب. اے حقی پکی گل ہے کہ جڑا کنوسی کرے نا پھر وہ تھوڑا فیض لینا چاہتا ہے. سرکار دے کرم دی گل ہوندی ہوئی ہے دوجی ذرا یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ دوارے
11 والے پیڑیاں تے نال نال سرکار دا ذکر ہے جدوں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت با سعادت دا وقت قریب آیا نا آپ دے والد محترم کو خواب وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی فرمایا جڑا پتر تیرے گھر آون لگیا نا جڑا بیٹا تیرے گھر آون لگیا او میرا بھی معبود ہے تے اللہ دا بھی معبود ہے تے او دی شان میری امت دے ولیاں وچ ایویں ہوے گی جویں اللہ نے مینوں نبیاں وچ مقام عطا فرمایا اے بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ایتھے کہ نقطے دی گل کراں ایمان تازہ ہوئے تے تساں اللہ دی تسبیح پیش کرنی اج دا ذکر تو ہی کام شروع ہویا ہے گل بھی ذکر تو شروع ہوئی ہے جدو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے دن چل رہے سن تے نبی پاک علیہ السلام دی اما جان نو خواب وچ آ کے بابے آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک کچھ نبی خواب وچ آ کے بشارتاں دے دے رہے کہ سجدہ آمنہ مبارک و بھی تینوں اللہ شہزادہ عطا فرمان والا ہے جڑا سارے نبیان دے رسولہ دا امام ہوئے گا تو تو سید الانبیاء دی ماں بنن والی ہے اے بشارتہ سجدہ آمنہ نو خوابت ملیہ نے اے پاک رسول دے ماں دی شان ہے تے جدو میرے تیرے یارویں والے پیر دی ولادت ہو لگی نا ادو کوئی اور نبی نہیں رسولہ دا امام آ کے خوشخبریاں پہ دیتا ہے اور ابو صالح مبارک کو بھی تیرے گھر ولیاں دا امام پیدا تیرے گھر ولیاں دا اور جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لے آئے ہیں تے سب کو پہلے آپ نے سجدہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا کی کیتا ہے جی اچھی بولو کی فرمایا سب سے پہلے تے سانو چاہیے اسی 5 وقت کی کریے جی سجدہ کریے میں بلا مبالغہ ایویں کوئی بڑھا چڑھا نہیں رہا جدوں قبلہ دے والد صاحب تشریف لے آندے سی نا تے میں حیران رہ گیا میں کیا بھی ماشاءاللہ چنگے پیر نال مریداں نال لڑ لگ گیا ہے کیویں کہ کھانا جدوں کھا رہے سن تے فون تے کسی نال گل کر رہے سن تے او اگوں کہہ رہا سی جی تہاڈے ٹائم جاگ نہیں آندی تے انہاں فرمایا بھی میں تینوں کال کر دیاں گا تے اٹھ پوے تے ایندا مطلب ہے بھی او تہجد بھی اچھی بولو تہجد بھی پڑھدے ہاں تے جی پیر تہجد پڑھے تے مرید نوں 5 نمازاں تے پڑھنیاں چاہیے نا اللہ دی قسم ہے اسی تے خوش ہونے ہیں اے جے پیراں تے تسی تقریر سنتے رہندے ہو گناہگار دی ایسے پیر تے سانوں چاہیے نہیں کہ جڑے اللہ دی بارگاہ سانوں جھکاون پیر دا کم ہی ہے کہ بندے نوں رب دی بارگاہ وچ لے کے آوے تو ساڈے نبی نے پہلے آ کے کی کیتا جی سجدہ فرمایا کی فرمایا تے سجدے وچ آپ نے سب تو پہلے اللہ دی تسبیح پڑھی اللہ دی بڑائی بیان کیتی اللہ دی حمد بیان کیتی رب دی تسبیح تے نال اے وی عرض کر چھڈی یا اللہ میری امت نو معاف کر اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری ہمت دی وجہ نال تیری امت نو معاف کیتا تے نالے رب نے اوتے فرشتیاں نو گواہ بنا کے گل آکھی اور فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جیڑا میرا رسول پیدا ہونے امت نو نہیں بھولنا پیا ہے قیامت والے دن کیویں امت نو بھول جانا کہہ دو سبحان اللہ اور وارفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ہے غوث پاک جب پیدا ہوئے نے تے آپ نے ان جڑی گل میں عرض کرنے لگیا سنتے رہتے ہو لیکن آج ذرا ذوق بناؤ جدو غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نے نا حسنیت حسینی سید نے اپنے نانا مصطفیٰ دی سنت نو ایک اور عبادت کر کے زندہ کیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاوے جب رسول پاک آئے تو سجدہ کر کے عبادت کیتی ہے کہ جب غوث پاک آیا ہے روزہ رکھتے اللہ دی عبادت
سیدہ کری بال پیدا ہوئے نے بچہ پیدا ہویا ہے آپ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھے حسنی تے حسینی سید سن تے پھر جناب والا میں مختصر حضور علیہ السلام بچپن وچ بچیاں نال کھیلتے اچھی بولو کھیلتے اور غوث پاک دی بھی عادت ہے اسی بچیاں نال کھیلتے تے بچیاں نے ایک دن بہت مجبور کیتا بھی کھیلو 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 تے آپ نے فرمایا پھر جو میں آکھاں گا وہ کھیلو جو میں آکھاں گا پھر وہ کھیلو گے لنگر پیار ہے ذرا سبحان اللہ کی جو میں کہاں گا وہ کھیلو گے اللہ کہ جی منظور ہے فرمایا آجو پھر آج جو ایک بولی میں بولاں گا دوسری بولی تساں بولنی ہے انہاں کہ جی منظور ہے تسی بولو ابو اسی جواب دیواں گے فرمایا گلیاں بازاراں وچ نعرہ اے لگنا ہے میں لا الہ الا کہاں گا تسی الا اللہ کہو میں لا الہ فرماواں گا تسی میں کی کہاں گا تو تسی کی کہنا ہے الف اللہ
فرمایا میری اس جگہ تے پیسے دے لے لو. فرمایا ڈاکو جدو ڈاکو آ گیا نا تو غوث پاک نال گل کرن لگے گا آکھن لگا جی تسی کیوں دستے پے جے تواڈے جو محفوظ سن تے محفوظ رہ دو. فرمایا میری ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بول. میری ماں نے فرمایا سی جھوٹ کہ واہ 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 تو یہ دیکھتے عمر ہی جے تھوڑی ہے تو ماں دی گل مندا پے ماں دی نافرمانی نہیں پہ کرنا. میں کڈا بدبخت ہاں جڑا رب دی نافرمانی کردا پیا. اے پہلا مرید ہے غوث پاک. اے پہلا مرید ہے. توبہ آپ نے آپ دے ہاتھ تے کیتی تے پھر رب ایسے جناب سیدھی لین تے لایا نا پھر اللہ نے آدھے جناب ولیاں میں شامل کر دیا. پتہ نہیں کیڑے ویلے کرم ہو جائے. گل وہی ہے جڑی انہاں فرمائی ہے کہ پتہ نہیں. اور ایک بہت بڑے مفتی عالم کو سوال کی بھی تو میں پوچھا میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی نے لائیو کال کی تھی جی سرکار دی زیارت کرنی ہوئے تے کی وظیفہ ہونا کیا بھی درود شریف پڑھ لیا کرو باقی اصل وچ گل ہے کہ جدوں سرکار دا کرم ہو جدوں نبی پاک علیہ السلام دا درود شریف پڑھیا کرو بڑا اچھا ہے حضور دی مہربانی فرما لیکن گل اصل سرکار دے کرم دی. ہاں جی تو جناب والا ہوگی پھر جناب آپ نے علم حاصل فرمایا. سبحان اللہ کروچی علم حاصل کیتا. علم پڑھیا. علم علماء کو جا کے غوث پاک نے سیکھیا. جڑا اتوں ملنا سی وہ تو ملنا ہی سی نا. ایڈے وڈے عالم بنے تے ایک بندے دا اپنی بیوی نال جھگڑا ہو گیا تو انہیں غصے چ کہہ چھڈیا کہ میں اے جی عبادت کراں گا دنیا تے جیندے نال دی کوئی بندہ اس وقت عبادت نہ کر رہا ہوئے جڑی میں کر رہا ہوں کوئی اور کچھ بولو کوئی اور جے میں کام نہ کر سکیا تے تینوں طلاق. ہن علماء کو انہوں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ گل کر کے میں پھنس بیٹھا ہوں کیڑی عبادت کراں کہ جیڑی صرف میں ہی کرنا وا کوئی اور. ذکر اتنے اسی کر رہے ہیں خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ دربار تے بھی تو ہو رہا ہے نا. اسی نفل پڑھیے کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے اسی قرآن پڑھیے کوئی. انہوں نے آخیا جی علماء نے آخیا کہ ساڈے کو تیرے مسئلے کا کوئی حل ہے. بڑی اچھی گل کر بیٹھا تو بڑی اچھی گل کر بیٹھا ہے تے پھر انہوں کسے دسیا غوث پاک دا دروازہ. شاہ جلانی محبوب شماری حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے آ گیا کہنے لگا جی مسئلہ ایک درپیش ہے مہربانی فرماؤ حل کر دے. حضرت غوث پاک نے فرمایا بول کی مسئلہ لے کے آیا. کہ میرا بیوی نال جھگڑا ہو گیا ہے میں اپنی بیوی کو آخیا میں ایسی عبادت کراں گا جڑی دنیا تے کوئی ہور نہ کرتا ہوئے. اگر میں ایسا کام نہ کر سکیا تینوں طلاق کے بابا جی کچھ کرو میرا کچھ کرو. اگر میں ایسی عبادت نہ کراں گا میرا گھر برباد ہو جائے گا میری بیوی چلی جائے گی میرے بچے میرا نو پریشان عالم کے اندر پھرن گے. میرے واسطے کوئی حل کڈو. میرے باس نے یہ نہیں فرمایا میں کتاب ویکھ لواں. غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا میں سوچن کا ٹائم دے 2-4 دن بعد میں تیرے مسئلے کا حل دیواں گا. پیراں دا پیر بولیا ہے یارویں والا بولیا ہے حسنی تے حسینی سید بولیا ہے. فرمایا فوراً مکے چلا جا جب کعبے میں پہنچ جاوے سارے بندیاں نوں روک دے وی اکلا کعبے دا طواف. فرمایا ایک اللہ کا بیدار جی بولے اللہ کا بیدار ایویں تے پیر نے آکھیا بغداد شہر دی او کیا نشان اونچیا علمیا کیا پور
توبہ کری ہو گئی. عقل والے بڑے فیل ہو جانے کیسے ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیوں کس طرح ہو سکتا ہے. اس پاس جائیے تو بڑے جواب نے. ایک گل میں دس دیواں کہ معراج والی رات جے سارے نبی بیت المقدس آ سکتے ہیں تو پھر سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. ہاں جی کوئی 5000 سال کوئی 4000 سال پہلے تو کوئی صدیاں پہلے گیا ہے پر سرکار دے جب حضور دے گئے نے تو سارے ہی آ گئے. سارا کچھ ہو سکتا ہے. یا پھر بخاری بھی کوئی حدیث کاٹ دو یا مسلم بھی کوئی حدیث کاٹ دو یا مان لو بھی نبی قبروں میں اٹھ کے آ سکتا. اللہ نے انہیں اختیار آئے سی نا. بلکہ سرکار نے فرمایا سی مسلم شریف دی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں ان دی صحت تے کسی نے انکار ہو مناظرہ کر سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں قبر وچ موسیٰ علیہ السلام نوں ویکھیا کھلو کے نماز پہ پڑھ. بیت المقدس بھی ویکھیا پھر میں چھویں آسمان تے بھی تے انہاں آکھیا 50 نماز سرکار دی آدیاں نے تے انہاں نوں کام کرواؤ مرن تو بعد اللہ دے نبی مدد بھی کر دے. مدد نہ ہوندی تے اج 50 پڑھنیاں پڑھنیاں اج تے پڑھدا کوئی نہیں. پائیں تے پڑھ حضور علیہ السلام تشریف لائے. غوث پاک کو میرے نبی نے فرمایا اے پیارے بیٹے غوث پاک عبد القادر حضور کو فرمایا بات کیوں نہیں کرنا ہے نصیحت کیوں نہیں کرنا ہے. آکھیا یا رسول اللہ میں ادمی عربی لوگ نے فساد تو بلاغت دی عربی جانن والے میں انہاں دے سامنے بات کرے نہیں کیتا. میرے تیرے نبی نے فرمایا عبد القادر حضور کو فرمایا اپنا منہ کھولو. شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے نے میں منہ کھولیا. میرے نبی نے ایک باری لعاب پایا دوجی باری لعاب پایا تیجی باری لعاب پایا چوتھی باری لعاب پایا پنجویں باری لعاب پایا چھٹی مرتبہ اپنا لعاب ڈالیا ہے پھر ستویں مرتبہ میرے منہ میں لعاب ڈالیا ہے. فرمایا بیٹا تقریر کی فرمایا بیٹا تقریر کی دیگر. فرمانے نے میں زور دی نماز ادا کر کے منبر تے جلوہ فروز ہو گیا. جب میں منبر تے جلوہ فروز ہویا مولا علی دی جناب والا مولا علی دی تشریف آوری ہو گئی. فرمایا بیٹا منہ کھولو. میں منہ کھولیا. مولا علی نے ایک باری لعاب پایا دوسری باری لعاب پایا تیسری باری لعاب پایا چوتھی باری لعاب پایا پنجویں باری لعاب پایا چھویں باری لعاب پایا. تے مولا علی رک گئے. آکھیا بیٹا بیان کر. حضرت عبد القادر کہندے نے اے مولا علی سرکار نے 7 باری لعاب پایا تساں 6 باری لعاب پایا. بابا جی دی کی حکمت ہے. مولا علی نے فرمایا او وڈے سی انہاں 7 باری پایا میں انہاں تو چھوٹا میں 6 باری پا کے حضور دا احترام کیتا ہے. نبی دے برابر تے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. او بڑے سرکار دے سید لمبے آ گئے میں چھوٹا میں اس واسطے ادب کیتا ہے نا سرکار کا. پھر جناب والا جب حضور دا کرم ہویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر رحمت ہوئی ہے. حضور نے جب فیض دیتا ہے پھر حضرت غوث پاک نے جب واز شروع کیتا آپ نے جب تقریر شروع کی تھی اللہ نے پھر اتنی برکت رکھی ہے پھر اتنا اثر ہوا ہے. 400 علماء قلم تے کتاباں لے کے کاپیاں لے کے میرے غوث کی تقریر لکھن واسطے بیٹھے نے. 70,000 دا مجمع ہے جڑا میرے غوث کے سامنے موجود ہوندا ہے. کنوں پتہ لگ جاندا ہے اج شیخ عبد القادر نے خطاب فرمایا ہے حضور دی آپ دی محفل وچ آ جاندا. 70,000 بندہ ہے جڑا غوث پاک دی محفل وچ موجود ہوندا ہے. جویں پہلا بندہ آواز سندا ہے ایویں آخری بندہ بھی آواز سندا ہے. اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا خطاب فرما لے جویں پہلا بندہ آواز سندا ہے اوویں آخری بندہ بھی آپ دی تقریر نو سندا پیا ہے. سارے تک برابر آواز جا رہی ہے تے آپ دا آواز جناب والا اینا پورا سرے ڈاکو آ رہا تے او بھی نیک بن رہا ہے. چور آ رہا تے او بھی توبہ کر کے نیک بن رہا ہے. زانی آ رہا ہے او بھی جناب والا نیک بن رہا ہے. عیسائی آ رہا ہے او بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. یہودی آ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. بدھ مت آیا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا. ہندو آیا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ہر محفل دے اندر سینکڑیاں لوگ توبہ بھی کرتے ہیں گناہاں نوں
حضور غوث پاک بغداد دے دریا تے سیر فرماندے ہوندے سی حالت بڑی مشہور ذرا اچھی کہہ دو قرآن شریف پڑھا دو قرآن شریف دے دو بات آخری توجہ فرماؤ آپ سیر فرماندے سی ایک دن آپ سیر فرما رہے ہیں بیبیاں پانی بھرن آئیاں چلیاں گیا ایک بی بی رو رہی ہے توجہ میرے والا ایک بی بی بڈھی خاتون ہے بڈھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تے سنگیاں میں ارشاد فرمایا بھی کیوں روندی ہے مریداں کہا جی 12 سال پہلے ان دا بیٹا ان دی نو تے براتی بیڑے جا رہا ہے تے بیڑا ڈوب گیا تے اے انہاں دے غم چ روندی ہے آپ نے جملہ فرمایا بھی ساڈے کول آ جاوے تے ان دے بچھڑے مل سکدے ہیں میں مفہوم عرض کر رہا قرآن شریف میں اس واسطے لے آندا بھی تم ثابت کران گے کچھ گلاں اس گل دے دو حوالے بس بات ختم ہے فرمایا ساڈے کول آ جاؤ تے ان دے بچھڑے اچھی بولو ان دے بچھڑے مل جان گے او مائی نو کسے جا کے دس دیتا بھی گل بن گئی مائی نو کسے دسیا جی گل جناب والا مائی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدمہ حاضر ہوئی تے انہیں جناب عرض کی عرض کی تھی سن فریاد اوے پیران دیا پیرا میری گل سنی کل آخیا جی مہربانی کرو کتنے سال ہو گئے 12 سال گزر گئے بیٹے تو جدا ہوئیاں دوبارہ نظر نہیں آیا رشتہ دار ٹر گئے میری نو میں ویکھیا نہیں اجے تئی گھر آ کے جا ویکھیا نہیں انہیں گھر قدم رکھیا نہیں پہلے ٹر گئی ہے میں سنیا تسی بڑے لجپال سی بڑے لجپالو تے بڑیاں لجپالے پالیاں کردے ہو میں غریبڑی تے بھی مہربانی چا فرماؤ منا تے تاج میرے بھی بچھڑے منا تے تاج میرے بھی بچھڑے ملاؤ فرمایا بی بی ٹھہر جا آپ نے جناب والا مصلی فرمایا بچھاؤ مصلی دریا دے کنارے تے بچھی ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کیتی ہے ایک ویلا سی مکے دے کافرہ آگیا سی میرے نبی چل ٹوٹے کر میرے نبی نے بھی ادو 2 رکعت ادو سرکار نے بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا منگی سی یا اللہ ایک دل چل ٹوٹیا ویکھ لائے رب نے فرمایا محبوبہ گھبراؤن دی گل کوئی نہیں ہے چل بھی تیرا غلام سورج بھی تیرا غلام ہے سونیا اشارے کردا جا جویں آکھے گا ہوگا
زندہ باد تے جناب والا جب اس وقت نے نماز پڑھی کنے رکھتا اچھی بولو جناب والا 2 رکعت نماز پڑھی تے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ دے اندر یا اللہ عبد القادر تو قادر تے میں عبدال یا اللہ تو قادر تے میں قادر دا بننا یا اللہ تو قادر ہے اللہ دا قرآن فرماندا مہربانی کر اج 12 سال دا ڈوبیا بیڑا منگنا میں تیری کدے نہیں موڑی ہے بخاری شریف دی حدیث ہے کیڑی حدیث ہے توجہ کرو میں مسئلہ سمجھا جاواں ایک بی بی نے دوجی بی بی دے جناب والا دند توڑ دیتے قرآن کہندا ہے کہ دند ٹوٹے تے بدلے کی توڑو سرکار نے حکم جاری کیا ایک صحابی سی حضور دا لاڈلا انہاں ایک سفارش کی تھی سرکار نے فرمایا تو سفارش کر رہے ہیں یہ تیرے خاندان دی یہ دند ٹوٹن گے یہ ہن حضور فرما رہے ہیں توجہ کریا جی ذرا بخاری دی ذمہ داری میری میں بخاری چوں کے پڑھا رہا ہوں حدیثاں دی یاد نے وہ صحابی پتہ ہے وہ کی ہوندا ہے حالانکہ سرکار فرما رہے ہیں انہیں دند توڑو اس بی بی دے یہاں دا اللہ دی قسم یا رسول اللہ انہیں دند نہیں ٹوٹ سکتے یہ ان صحابی گل کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا قصاص ہے تو کیویں کہہ رہے ہیں اس تو بعد جب دند توڑنے کی واری آئی انہوں نے صلح کر لی ہائے ہائے کچھ ہی بول ذرا میرے نبی نے اس موقع تے فرمایا بخاری دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اور رب دے کچھ بندے ایسے ہوندے نے جڑے اللہ دا نام لے کے گل کرتے تے رب پوری کر دیندا رب انہاں دی گل نو میرے نبی فرماندے کہ کچھ دی گل ہے تے پھر حسنی بھی سید ہے تے حسینی بھی سید ہے منگیا کنے کو عبد القادر نے منگیا قادر مطلق کو لو عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ جب عبد القادر دعا کرتا ہے قادر مطلق مہربانی کر اس بڈھی مائی دی برات موڑ دے انہاں بچہ بھی موڑ دے انہی نو بھی موڑ دے انہے رشتہ دار بھی موڑ دے دنیا والے آلے اپنی اکھاں نال نظارہ ویکھیا دے 12 سال دا ڈوبیا بیڑا ادھر غوث پاک دی دعا مکمل نہیں ہے ادھر پانی وچ حل چل مچی ہے 12 سال دا ڈوبیا بیڑا سارے براتیاں نو لے کے صحیح سلامت بغداد دے کنارے تے ہندوانو پتہ لگ گیا برات ڈوبی 12 سال دی چڑھ پئی انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تے ہن انگلیاں تے پھر بولدیاں نے آئی تے اردو وی تے ہن وی اے جی کیویں ہو سکدا ہے 12 سال دا ڈوبیا ہوئے ہاں جی اے جڑی اے گل کردا اونوں رب دی قدرت تے شک ہے کیونکہ آپ نے دعا کدے کول منگی سی اونچی بولو اللہ نے کی ہے انہوں نے وسیلہ غوث پاک بنے ہیں کام تے کرنے والا کون ہے اللہ ہے نا جی قرآن وچ 2 مثالاں دے کے بعد ختم کر رہا ہوں اللہ دا ایک نبی حزقیل علیہ السلام گزرے دوجا پارا جے سورہ بقرہ جے اور اس کے اندر جناب والا 16واں رکوع ہے دوسری دی آیت ہے ہزاراں دی تعداد وچ لوگ سن تو ان دی بیماری کو ڈرتے بچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ ہزاراں دی تعداد لوگ سن سارے مر گئے اس کی عبداللہ بن عباس سند روایت دے راوی نے فرماتے نے اس کی علیہ السلام گزرے تے ویکھیا تے ہڈیاں پئیاں تے ہزاراں لوگاں دی ہڈیاں اوئے ہوئے کنے لوگ ہڈیاں پئیاں سبحان اللہ تے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی یا اللہ پوری قوم علاقوں
اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ہزاروں بندے نے اللہ دا قرآن فرمانا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فرمایا محبوبہ ان لوگوں کو یاد کرو جڑے گھر وچوں موت دے ڈر تو نکلے ہزاروں بندے سی فقال لهم اللہ موتوا اللہ نے فرمایا مر جاؤ اللہ نے فرمایا مر جاؤ انہوں نے موت آ گئی ہزارہ لوگ مر گئے پھر حزقیل علیہ السلام دی دعا آئی اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم احیاہم پھر اللہ نے ہزارہ لوگوں مرن تو بعد زندگی دیتی فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون فرمایا اللہ لوگوں تے بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے ہزارہ سول ہزارہ لوگ مرن تو بعد زندے ہوئے ہزارہ لوگ مرن تو بعد زندہ ہوئے میں کہتے ہزارہ لوگ اللہ دے نبی دی دعا تے مرن تو بعد انہاں دی ہڈیاں بکھریاں پئیاں ہون رب انہاں نوں زندہ کر سکدا ہے تے ولیاں دے امام دی دعا تے بیڑے وچ 100 200 بندے پہن والے نوں بھی اللہ زندہ کر اور آخری بات حوالہ اور بات ختم حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں ایک بستی ویکھی بے آباد ہوئی پئی تباہ ویران تے آکھیا یا اللہ اینوں کیویں زندہ کرے گا کیویں آباد ہوے گی اے کیویں آباد ہوے گی تے پھر اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال اللہ یحیی هذه اللہ بعد موتها ایک اللہ دا نبی گزریا ہے بستی اپنی چھتاں تے گری پئی آکھیا اللہ اینوں کیویں زندگی دے گا اے ویران بستی اے ویران شہر کیویں آباد ہوے گا فاماتہ اللہ مئۃ عام اللہ نے 100 سال واسطے اس نبی نوں موت دے دتی جب 100 سال گزر گئے ثم بعثہ اللہ نے 100 سال تو بعد دوبارہ اٹھایا 100 سال تو بعد 100 اسی نقطے تے نہیں پہنچے جدھر 100 سال دا لفظ سن کے اونچی گول 100 سال تو بعد اللہ نے دوبارہ زندگی دیتی نبی جناب والا دوبارہ اٹھے نے رب نے فرمایا کالا کم لبستا کتنی دیر ستے کتنی دیر موت دے ماحول میں رہے ہو کالا لبست یومن او بعد یومن آکھیا یا اللہ دن یا دن دا کچھ حصہ رب نے فرمایا نہیں بل لبست مئۃ عام 100 سال گزر گیا کر سکتا ہے اے اللہ دا قرآن 100 سال گزر گئے رب نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى کھانا میں پانی میں خراب نہیں ہوا 100 سال گزر گئے کھانا بھی صحیح تے پانی اسی قربانی دا گوشت مہینہ کھانا ہوئے تے فریج وچ رکھنے فریج وچ باہر رکھیے تو صحیح رہتا ہے کہ خراب ہوتا ہے یہ کنے 100 سال کنا عرصہ گزریا 100 سال تے کھانا بھی سلامت تے انگوراں دا رس بھی سلامت اگلی گل اکے جگہ تے کنیاں نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وانظر الی حمارک اے پیارے اپنے گدھے وال نظر مارو جنے تے سوار ہو کے ایسے گدھے نوں ویکھیا تے گدھے دیاں ہڈیاں بکھریاں پیاں 100 سال اثرات ہوندے تے نظر آ رہے ہیں فرمایا والی نجعلک آیۃ للناس اسی تینوں لوگاں واسطے نشانی بنا دیں گے انج بھی ہو سکتا انج بھی جناب والا ہو سکتا ہے فرمایا وانظر الی النظام انہاں گدھے دیاں ہڈیاں ول ویکھ کیف ننشدھا اسی کیویں اکٹھیاں کردے ہیں ثم نکسوھا لحما پھر دے گوشت کیویں چڑھانے ہیں ہڈیاں بکھریاں ہویاں جمع ہویاں اُتے گوشت چڑھیا اللہ دا نبی
صاحب والا جذبہ آخر تک سلام کرنا اونچی بولو 100 سال تو بعد جناب والا گدا صحیح سلامت سامنے کھڑا نظر آیا ہے فلما تبین لہو جب واضح ہو گیا جنہیں اللہ نے 100 سال بعد اس گدے نو زندگی دیتی ہے انہیں اللہ اس آبادی نو بھی آباد کر چکیا ہے جڑی ویران ہو چکی سی قال عالم آخری پورا یقین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر پورا یقین ہے یا اللہ کہ بے شک تو ہر شے میں صرف یہ دسنا چاہنا تو تہاڈی آخری سبحان اللہ کروانا چاہنا یہ 100 سال بعد نبی دا گدا زندہ ہو سکتا ہے تے 12 سال بعد برات کیوں نہیں زندہ ہو سکتا ساریاں شانہ مدینے شریف تو ملیاں نے کہ ایتھے ہی گل اپاں شروع کیتی سی ایتھے ہی مکا دیئے کہ یا نبی صبر کرم ہے تمہارا یا نبی صبر کرم ہے تمہارا یہ دوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے اللہ اس گناہگار دی حاضری قبول فرمائے کمی کوتاہی اللہ پاک سرکار کا صدقہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے